قرآن مجید ذکر اللہ الاکبر ہے، جس کی تفسیر تشریح کرنے والے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ اگر مولوی صاحبان، مقررین، خطبہ جن جن کو آپ بلاتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں کراتے ہیں، 24 گھنٹے کی مجلسیں ہوتی ہیں، اگر وہ سب کے لیے اتحاد کی دعوت دیں، مساوات کی دعوت دیں، حریت کی دعوت دیں، آزادی کی دعوت دیں، سب کے لیے مشترک ان کا خطاب ہو، تو سب لوگ آئیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے ماننے والے اس طرح کی اچھی باتیں کرتے ہیں، اہل بیت کا نام بھی آ جائے گا، اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی، اہل بیت کا چرچا ہوگا، اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، لوگ اہل بیت کی طرف آئیں گے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی زبان کو دیکھ کر، آپ کے پیار کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو۔ لیکن بقول مولانا صفدر حسین صاحب، اگر تقریر میں تسی چونڈیاں وڈو گے، لوگوں تنگ کرو گے، تانو تشریح کرو گے، تو کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی آپ کی مجلس میں نہیں آئے گا۔ پھر یہ مجلس کیوں کراتے ہیں آپ؟ صرف اہل تشیع کو سنانے کے لیے کراتے ہیں؟ وہ تو جو چیزیں آپ بیان کرتے ہیں وہ سب کی سب جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں۔ آپ ایک آیت پڑھیں، شروع کر رہے ہیں، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا آج یہ بیان کرے گا۔ اور تقریریں بھی بنی بنائی ہوتی ہیں، اس میں کوئی جدت نہیں ہوتی، اس میں کوئی اختراع نہیں ہوتا، کوئی نئی تقریر نہیں ہوتی، ایک آدھ بات کو نہیں آ جائے وہ بھی کسی سے سن کر وگرنہ نہیں ہوتی، صرف پیسے کا چال چلن ہے، اتنے لاکھ دے دیے، اتنے لاکھ دے دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ گویا غم حسین کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بڑا ثواب کما رہے ہیں۔ سمجھو کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اگر تجارت ہے تو کوئی ثواب نہیں۔ اگر اس لیے ہم مجلس کراتے ہیں، مجمع فلاں آدمی زیادہ بلاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ تو مجمع کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر اس لیے مجمع کراتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے پیر شادی زندہ باد زندہ باد، اس دفعہ تو انہوں نے واہ واہ کرا دی، سب سے زیادہ مجمع جو ہے وہ جامع المنظر کے دارالحسین میں آیا ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہے جب کام اللہ کے لیے ہو، فائدہ تب ہے جب کام اہل بیت کے لیے ہو، فائدہ تب ہے جب دین کا فائدہ ہو۔ مجھے بتاؤ کہ اتنی مجالس آپ کراتے ہیں، اس میں کتنے غیر مسلمان ہوتے ہیں، اس میں کتنے غیر سنی تشیع کی طرف آ جاتے ہیں، کتنے بے نماز با نماز بن جاتے ہیں، کتنے آدمی کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے، مقصد کیا تھا؟ لاکھوں روپیہ کیوں خرچ ہوتا ہے، ایسی چیزیں کیوں خرچ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو کچھ نہیں لیا تھا، مولا کائنات تبلیغ کرتے رہے، یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے روٹی کھاتے تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں لیا۔ وہ تو جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ تقسیم کر دیتے تھے، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے زوجہ مبارکہ بھی ایسی دی تھی کہ خالی ہاتھ بھی آتے تب بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے کہ اللہ کا کام کر کے آیا ہے۔